الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العلي العظيم وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں، نوجوان بھائیوں اور عزت مآب ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے کہ جب بندے غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں، اللہ کی نعمتیں پا کر کے ناشکری کی روش اپناتے ہیں، رب کو بھول جاتے ہیں، ظلم بڑھ جاتا ہے، بے حیائی اور بدکاری بڑھ جاتی ہے، اور یہ زمین جو سراپا بندوں کے لیے اپنی ساری نعمتوں کے ساتھ تیار ہے، جب اس میں مداخلت کی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں جیسے آج ہیں۔ بھوک کے حالات، نوکریاں چھوٹتی ہیں، روزی تنگ کر دی جاتی ہے، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور دوسری بڑی چیز یہ کہ خوف کا ماحول طاری ہو جاتا ہے۔ کیا ہوگا؟ ہماری جان کیسے بچے گی؟ ہمارے بچوں کی جانوں کا کیا ہوگا؟ کرم ہے اللہ کا کہ ایمان باقی ہے کچھ ہمارے اندر، ہم اپنے لوگوں کی میتیں وصول کرتے ہیں اور انہیں دفن کرتے ہیں۔ غیر مسلم بھائیوں کو دیکھیے کہ وہ ہمت نہیں کرتے کہ اپنے عزیزوں کی وہ لاشوں کو ریسیو کریں۔ خوف کا ماحول ہے، پریشانی کا ماحول ہے۔ چھوٹا سا وائرس، بہت ہی غور کر کے دیکھنے والا باریک بینی کے ساتھ وائرس، وہ انسانوں کی زندگیوں میں اتنی تباہیاں پھیلا سکتا ہے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کے پاس تو فوجیں ہیں۔ پانی کو حکم کر دے تو وہ اتنا چلتا ہے کہ آبادیوں کو ڈبو دیتا ہے، محلات زمین بوس ہو جاتے ہیں۔ جب وہ ہواؤں کو حکم دیتا ہے تو وہ درختوں کے نہیں اکھاڑتی بلکہ بڑی بڑی بلڈنگوں کو اکھاڑتے ہوئے آدمیوں کو اٹھا کر کے دوسری جگہ پھینک دیتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مکھی کو حکم دے، مچھر کو حکم دے تو اپنا کام کرتے ہیں۔ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ رب العزت کی فوجیں ہیں، اللہ رب العزت کی فوجوں کو اس کے علاوہ کون جانتا ہے؟ ایسے حالات میں انابت ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، رونا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ میرے مالک تو ہی ہے جو اس سنکٹ سے نکال سکتا ہے۔ کوئی دوا آج تک نہیں بن سکی، 14-18 مہینے گزر گئے، ویکسین جو بنی ہوئی ہے اس پر بھروسہ نہیں ہے لوگوں کی، وہ کام بھی کرے گی؟ جس کو اپنے رب پر بھروسہ نہ ہو اس پر ویکسین پر کیسا وہ بھروسہ کر سکتا ہے؟ جسے وحدہ لا شریک کی صنعی، اس کی خلقت، اس کی رزاقیت، اس کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی وہ نعمتیں جس میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، جب بندہ اپنے رب کا نہیں ہو سکا تو وہ در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تم کو بھوک اور تم کو خوف کے لباس میں ہم مبتلا کر دیتے ہیں۔ دوستو اور ساتھیو، آج یہ ماحول ہے۔ ہم نے پچھلا رمضان بھی ایسے گزارا تھا، یہ رمضان بھی ہم نے ایسے ہی گزارا اور آخری پڑاؤ پر آ چکے ہیں۔ چند ایام باقی ہیں، یہ رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ کیا غلطیاں کی ہیں ہم نے اللہ کی جناب میں؟ احتساب کا موقع ہے۔ ہم تمام کو دیکھنا چاہیے کہ ہماری زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں۔ یہ سانسیں جو اندر جا رہی ہیں، باہر آ رہی ہیں، یہ اس کے رحم و کرم پر ہیں۔ آکسیجن کا سلنڈر لگانے کے باوجود بھی پوری سانس نہیں آ رہی ہے آج ہمیں۔ بہت بڑا تاجر سعودی عرب کا
جب وہ 10 دن ہاسپٹل میں رہا اور جب وہ آکسیجن کا جو بل تھا اس کے سامنے آیا 5-7 ہزار ریال کا، جو بڑی رقم ہوتی ہے، تو وہ رونے لگا۔ اسپتال کے عملے نے کہا کہ ہمارے پاس چیریٹی بھی ہے، ہم بل ادا کر دیں گے، آپ روئے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، میں تو کروڑ پتی آدمی ہوں، میں رو یہ رہا ہوں کہ چند دنوں کے آکسیجن کا اتنا پیسہ ہوتا ہے، میرے رب نے تو پوری زندگی آکسیجن دے رکھا ہے، میں اپنے رب کے نعمتوں کا شکر نہیں ادا کر پا رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں وداؤٹ آکسیجن سلنڈر کے، رب کی نعمتیں ہی تو ہیں جو سانس کو اندر لے جا رہی ہیں، باہر لے جا رہی ہیں۔ شکر ادا کرو۔ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ، ہمارے بہت کم بندے ہیں جو ہمارا شکریہ ادا کرنے والے ہیں۔ ہمارے درمیان سے رمضان کے شروع میں کچھ لوگ تھے، پہلا عشرہ وہ پار نہیں کر پائے، کچھ لوگ دوسرے عشرے میں ہمارے ساتھ تھے، آخری عشرے میں ہمارے ساتھ نہیں آ پائے۔ پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو عید کی نماز ادا کر سکیں گے ہمارے ساتھ۔ یا ایھا الانسان انک کادح ربک کدحا فملاقی، انسان تو کشا کشا اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات تیرے رب سے ہو جائے گی۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، ذہین شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول حاصل کرے، موت کی بعد والی زندگی کے لیے کام کرے۔ ہم مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم قسم پرسی میں لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم حالات جو کشیدہ ہیں، خوف کا ماحول ہے، اس میں دیکھ رہے ہیں، چلنا پھرنا دوبھر ہو چکا ہے، پھر بھی اپنے رب کی طرف اگر ہم نہیں پلٹے تو کیا ہونے والا ہے؟ کچھ ایام باقی ہیں، اللہ کی نعمتیں چل رہی ہیں، ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، ہم اتنے زیادہ دلوں کے سخت ہو گئے ہیں کہ حالات کتنے بھی سخت ہمارے اوپر آ جائیں ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میرے مالک ہمیں ایسا دل عطا فرما دے جو تیرا خوف رکھنے والا ہو، تیری خشیت رکھنے والا ہو، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، گدازگی نہ ہو، کسی کے مرنے پر اس کی آنکھ نم نہ ہوتی ہو، لوگوں کے مرتے ہوئے دیکھ کر کے وہ عبرت حاصل نہ کرتا ہو، تو اس کے پاس دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اسے دوسرا دل عطا فرما دے۔ آپ موقع ہے ہمارے پاس، جو لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے ان کا عمل رک گیا، ان کا جو نام اعمال تھا وہ ساری چیزوں کے ساتھ ان کے یہاں پیش ہو چکا ہے۔ ابھی ہماری سانسیں باقی ہیں، ابھی اجر باقی ہے، ابھی مہلت عمل باقی ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں کہ جنازے کی نماز میں ہماری کھڑے ہو کر کے لوگ ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے؟ اور یاد رکھیے 99% سے زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جنازے کی نماز میں تو انہوں نے دعا کر دیا، اس کے بعد ہمارے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ کون ہے جو ہمارے لیے نمازوں میں دعا کرے گا؟ ہاں، اولاد اگر اچھی ہے تو شاید ہمارے لیے وہ دعا کر دے، لیکن نالائق اولاد وہ دنیا میں مگن ہے، ہمارے ترکے کو لے کر کے وہ مگن ہے، کون ہمارے لیے دعا کرنے والا ہے؟ یاد رکھیے، اپنے لیے دعائیں کریں، اس انتظار میں نہ ہوں کہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ ہماری موت ہمارے گھات میں ہے، اس چکر میں نہ رہیں کہ لوگ ہمارے لیے دعا کریں گے۔ دوستو، ہم اپنے دادا کو نہیں جانتے، ہم اپنے پر دادا کو نہیں جانتے، ہم اپنی نسل میں 10ویں انسان کو نہیں جانتے جس کی پشت سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایسے ہی چلتی چلے جائے گی۔ ہمارے پاس جو مہلت عمل ہے اس کو استعمال میں لائیں۔ تو فرمایا ابھی 4-6 دن باقی ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ارے روزہ رکھو ایمان کی حالت میں اللہ سے لو لگا کر کے، تو سنو پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تم کو اور ہم کو بھی کورونا لگ سکتا ہے۔ وہ انسان جو اس دنیا میں گئے وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ بہت ہی ایسے ویسے تھے، بہت پیسے والے لوگ تھے جو اس دنیا میں اس بیماری سے مر گئے۔ ہم اور آپ تو اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر موجود ہیں، سانسیں لے رہے ہیں۔ تو یاد رکھو پچھلے گناہ معاف کرانے ہیں تو روزہ ذرا ذوق اور شوق کے ساتھ رکھو۔ رات میں تراویح پڑھنا، رات میں قیام لیل کرنا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی تہجد کی نماز پڑھ لے، تراویح پڑھ لے اور اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ شب قدر کا ماحول چل رہا ہے، 2 تو ہمارے درمیان سے نکل گئی، 3 باقی ہیں۔ ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم کہ اس میں سے شب قدر کون سی ہے، نہیں معلوم ہم کو۔ فرمایا گیا کہ جو شب قدر کو محنت سے، مشقت سے، ذکر سے، اذکار سے، تلاوت سے، قیام لیل سے، رو کر کے گڑ گڑا کر کے جو گزار لے جائے، تو فرمایا 83.3 سال جیسے اس نے عبادت میں گزارا،
इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। 83 साल से ज्यादा आपने इबादत गुजारी। लोग 60 साल पे जा रहे हैं, 65 साल पे जा रहे हैं, 70 साल पे जा रहे हैं, 80 साल पे जा रहे हैं। 100 साल का कौन है हमारे दरमियान, हमारी आबादी में? और अगर वो है तो इबादत के लायक नहीं रहता, परेशान होता है वो। 83 साल की इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक रात में लिख दी है। हमें अपने आप को मुतहर्रिक करना चाहिए, अल्लाह ताला से रोना सही और गिड़गिड़ाना चाहिए। मैं आपसे ये अर्ज करूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात आसमान दुनिया पर तशरीफ फरमा होते हैं, देखते हैं कौन किस हाल में है, उसके दिल में मैं बसता हूं या दुनिया बसती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पे आकर के वो देखते हैं कौन है जो रो रहा है, कौन है जो गिड़गिड़ा रहा है, कौन है जो मुझको याद कर रहा है, कौन है जो मुझसे मांग रहा है। फरमाया कि वो बंदे जो मेरी तरफ यकसू होते हैं, मैं हर रात उनको जहन्नम से आज़ादी देता हूँ। वलिल्लाहि वतक़ाउ मिनन नार, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर रात जहन्नम से आज़ादी देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वज़ालिका फ़ी कुल्लि लैला, हर रात होता है। ये एक किस्म का मौसम बहार का महीना है। अल्लाह ताला ने फरमाया फला 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 फला, चलो जिब्रील अमीन लिख दो नामे अमाल में कि इनको मैंने नजात दे दी जहन्नम से, जन्नती। आज भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान दुनिया पर तशरीफ लाया था उसने, और आज की रात में बहुत सारे बंदों को उसने जहन्नम से नजात दे दी। आज की रात आने वाली है। आसमान दुनिया पर हमारा रब जिसके लिए मर रहे हैं, जिसके लिए जी रहे हैं, जिसके दीदार की तमन्ना में हम जिंदगी के दिन गिन रहे हैं, वो आसमान दुनिया पर तशरीफ लाने वाला है। रोएं और गिड़गिड़ाएं कि मेरे मालिक आज तो मुझे उन लोगों में शामिल कर ले जिनके लिए तो तय कर चुका है कि वो जन्नत में जाने वाले। दोस्तों और साथियों, यह हमारी जिंदगी गुजर रही है और हम तमाम को उसके लिए आगे बढ़ना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बदनसीबों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन 3 बदनसीब ऐसे हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की लानत है। एक तो वो कि मजलिस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और आदमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे। दूसरा बदनसीब वो है कि जो अपने वालिदैन को पाए, दोनों में से दोनों को या दोनों में से एक को, और उनकी खिदमत करके जन्नत न हासिल करने, वो बदनसीब है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तीसरा बदनसीब वो है कि रमज़ान उसके पास आए और रमज़ान में मेहनत करके वो अपनी मग़फ़िरत ना करवा ले, वो बदनसीब है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम को बदनसीबों में शामिल ना फरमाए। हम बदनसीब बनना नहीं चाहते हैं बारे इलाहा, हम तो तेरे बंदे बनना चाहते हैं, तेरी मग़फ़िरत और तेरी माफ़ी के हम तलबगार हैं। दोस्तों साथियों, इसमें आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत अहम है, जो मैं आपके सामने इस वक्त कह के अपने खुतबे की इख्तिताम की तरफ जाना चाहता हूँ, वो ये है, वो हई है, वो क़य्यूम है, वो है जो जिंदा व जावेद है, वो है जिसको कभी मौत आने वाली नहीं है। मौत तो छोड़िए, ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम, उसे नींद नहीं आती, उसे ऊँघ नहीं आती है। वो हई व क़य्यूम है। रमज़ान में हमने जिसके लिए इबादत की वो 11 महीने मौजूद है, जिसके लिए नमाजें पढ़ी, जिसके लिए रोजे रखे, जिसके लिए कुरान पढ़ा, जिसके लिए जिक्र किया, जिसके लिए दुआएं की, जिसके लिए रोए, जिसके लिए गिड़गिड़ाए, जिसके लिए इंफाक किया, वो सिर्फ रमजान में नहीं रहता सर्च लाइट के साथ, बल्कि वो साल के 12 महीने हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो तुम्हारे साथ है जहां तुम। ये रमजान मुबारक का महीना गुजर रहा है, पूरे साल की एनर्जी हमने ली है, बैटरी हमारी चार्ज हो गई है, तो इस बैटरी का जो आउटपुट है वो पूरे 11 महीने तक हमारे दरमियान रहना चाहिए। इसीलिए हम तमाम को फिक्र करना चाहिए कि जब तक हमारी मौत ना आ जाए उस वक्त तक हम मोती में फरबदार हो जाए। वो सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वकुम मिनस साजिदीन, अपने रब की तस्बीह बयान करो, सजदे में गिर जाओ, सजदा गुजार बन जाओ। वअबुद रब्बका हत्ता यातियकल यकीन, अपने रब की इबादत में तुम मसरूफ रहो, मशगूल रहो, यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। ये हमारी जिंदगी होनी चाहिए। हम ये तय करें, लिख के रख लें कि हम तहज्जुद पढ़ते थे, हम तरावी पढ़ते थे, रमजान के बाद भी हम तहज्जुद पढ़ेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। हम कुरान मजीद पढ़ते थे, रमजान के बाद भी हम कुरान मजीद पढ़ेंगे। हम अज़कार करते थे, रमजान के बाद भी अज़कार करेंगे। हम अल्लाह ताला से दुआ करते थे इफ्तार में और रातों में भी, इफ्तार और दुआ का इंतजाम हम आइंदा भी नफली रोजा रखने की कोशिश करेंगे। यह हमारी जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ईद के मैदान में जब हम हाजिर होंगे, मैदान का तस्वुर ही खत्म हो चुका है, अब तो मस्जिदों में नमाजें होती हैं ईद की। हम जब ईद पढ़ने आएंगे तो लगता है कि उस वक्त भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें हमारे ऊपर साया फगन होंगी कि जिन्होंने मेहनत किया, जिन्होंने मशक्क़त किया, जो
ہمارے رمضان میں الرٹ رہے میری بندگی کی، میری فرمانبرداری کی، میں سب کو مغفرت کرنے کے لیے اس وقت آمادہ ہوں، تیار ہوں۔ یاد رکھیے اس وقت حالات بہت ناگفتہ بے ہیں۔ آکسیجن کا سلنڈر پہنچانا، آکسیجن سے مدد کر دینا، آکسیجن نہیں ہے تو روپے پیسے سے مدد کر دینا، مریضوں کے لیے ٹیبلٹ، مریضوں کے لیے انجیکشن، مریضوں کے لیے دواؤں کا انتظام کر دینا، فرمایا کہ اس سے اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے۔ اعادت کرنے سے، دعا کرنے سے، ان کی مدد کرنے سے، یہ مواسات کا مہینہ ہے، جا رہا ہے۔ ہم سال بھر اس کام کو کریں گے، لیکن اس وقت بڑی اس کی ضرورت ہے۔ میں گفتگو ختم کرتے ہوئے یہ بات آپ سے عرض کروں، بات پوری نہیں ہوگی۔ سوئی کھا لینے سے، گوشت کھا لینے سے، عید میں اچھے کپڑے پہن لینے سے، اپنے بچوں کو اچھا کپڑا پہنا دینے سے، بچوں کو اعزاء اقربا کو عیدی دینے سے عید مکمل نہیں ہوتی۔ عید مکمل ہوتی ہے کسی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینے سے۔ وہ یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ یتیم جس کے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، وہ یتیم جس کے گھر کھانا نہیں ہے، اس یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر دینے سے عید مکمل ہوتی ہے۔ وہ بیوہ جس کے زندگی میں تاریکی ہی تاریک، جس کا شوہر نہیں ہے، جس کے بھائی بند نہیں ہے، جس نے رمضان میں ٹھیک سے افطار اور سحری نہیں کی ہے، اس کے ہاں عید کے موقع پر غلہ دے دینا، اس کے ہاں کیش دے دینا، اس کے ہاں اپنی فیملی کو لے جا کر کے وہاں پر کچھ دیر قیام کر کے ان کو تسلی دے دینا، یہ ہے اصل عید، یہ ہے اصل خوشی، جس کے لیے ہم تمام کو تیاری کرنا چاہیے۔ ہم تمام وہ ہیں کہ اللہ نے دیا تو ملا، پیسے جیب میں اس نے دیے تو ملا، ہم تو وہ ہیں کہ کپڑے اس نے پہنائے تو ہم نے پہنے، وہ ہے جس نے گھر ہم کو دیا ہم نے گھر لیا، وہ ہے جس نے بیوی دیا، بچے دیے، مال و اسباب دیا، تجارت دیا، ہم تمام کو کیریئر ہمارا اچھا کیا، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب چاہے گا ہمیں یتیم بنا سکتا ہے ہمارے بچوں کو، اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ جب چاہے ہماری بیویوں کو وہ بیوہ کر سکتا ہے، اللہ نہ کرے ایسا ہو۔ جب چاہے تو وہ ہمارے جو رزق ہے اس کو تنگ کر سکتا ہے، ایسا نہ ہو، اللہ کرے 1000 مرتبہ ایسا نہ ہو۔ جو نعمتیں ہیں اس کی قدر کیجئے، آگے بڑھیے، غربا، مساکین، یتیم، لاچار، مجبور، مستحقین کی خدمت کیجئے، عید کے دن دوسروں کی خوشیوں کو دوبالا کیجئے، جو مایوس ہیں انہیں آگے بڑھائیے، اپنے لیے بھی دعا کیجئے اور ان لوگوں کے لیے دعا کیجئے جو بستر مرگ پر ہیں، جو اس دنیا سے چلے گئے، ان کے لیے دعا کیجئے۔ اور ہم تمام یہ عزم کریں کہ رمضان کے جو باقی دن بچے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ کو خوش کرنے کا سامان کریں گے، لیکن رمضان کے بعد کوئی ایسا عمل نہیں کریں گے جس سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہو، اس لیے کہ وہ حی ہے، قیوم ہے، دل کی رگوں میں اٹھنے والے وسوسوں تک سے واقف ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان سارے امور و مسائل پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔